السلام علیکم گائز، ویلکم بیک ٹو ا نیو ولاگ۔ اصل بات یہ ہے کہ آج میرا نا پرس جو ہے وہ نہیں مل رہا گھر میں، پتہ نہیں کدھر رکھ دیا ہے۔ کل آیا ہوں تو میں نے رکھا ہے باہر صوفے کے اوپر، تو لاپرواہ سے تو بندے ہیں، اللہ معاف کرے۔ تو بس آج وہ مل ہی نہیں رہا تھا پرس یار۔ ابھی میں بس نکل آیا ہوں کام پہ، گھر کافی دیر ڈھونڈتا رہا، تو ابھی 1 بج گئے نکلتے نکلتے گھر سے۔ ابھی میں نکلا ہی ہوں گھر سے، تو میری بیگم نے کھانا دیا ہوا تھا ساتھ رکھ کے، تو الحمدللہ ابھی ٹکی اور روٹی ساتھ کھا رہا ہوں الحمدللہ۔ پھر کام سٹارٹ کرتے ہیں کھانا کھا کے۔ تو 1 بجے کا ٹائم ہے اور بس ابھی سٹارٹ کریں گے کام انشاءاللہ، اور دیکھتے ہیں کہاں کی رائڈ ملتی ہے۔ تو آج اس طرح کا موسم ہے، انشاءاللہ اچھی رائڈ سے ملیں گی، کیونکہ پانی بھی کافی جگہوں پہ کھڑا ہوتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں ابھی فرسٹ رائڈ اچھے علاقے کی اٹھاتے ہیں جہاں پہ پانی کم ہو اور اچھے فیئر پہ، تو دیکھتے ہیں کس طرح کی رائڈ میں۔ الحمدللہ جی کھانا کھا لیا ہے، اور رائڈ کا جو ہے وہ یہ سین ہے کہ رائڈ بہت کم ہے۔ تو ابھی مجھے رائڈ آ رہی تھی تقریباً جی۔ تو گائز ابھی میں نے سیٹ تھوڑا سا کر لیا ہے اور دروازہ کھول لیا ہے تاکہ رائڈ جو ہے نا دیکھ سکوں، اور رائڈ جو ہے نا وہ آ رہی ہیں ماجلہ سے، کافی رائڈ آ رہی ہیں، لیکن ابھی تک میری ایکسیپٹ کوئی نہیں ہوئی ہے۔ تو انشاءاللہ امید ہے، فیئرز میں نے دیے ہیں کافی لوگوں کو لیکن ایکسیپٹ نہیں ہوئے میرے نا۔ 1 hour later. جی تو الحمدللہ فرسٹ رائڈ کو ہم نے اتار دیا ہے، جنہوں نے 1100 پے کیے ہیں ہمیں ڈوائن گارڈن میں ہم نے ڈراپ کیا ہے۔ یہ افضال صاحب جو ولاگ بناتے ہیں ان کے ایریے کے پاس ہم نے رائڈ اتاری ہے ڈوائن گارڈن، بلکہ انہی کا ہی یہ ایریا ہے، انہی کا ہی یہ اڈا ہے جہاں پہ سے وہ کام سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو رائڈ ان کی لوکیشن آگے تھی، لیکن وہ یہاں پہ انہوں نے کچھ سامان وغیرہ لینا تھا، تو ان سے میں نے کہا کہ آپ لے لیں سامان، میں آپ کو آگے ڈراپ کر دیتا ہوں، لیکن وہ آپ ہی کہہ رہی تھی کہ نہیں آپ مجھے یہیں پہ ڈراپ کر دیں، میں آگے خود ہی چلے جاؤں گی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تو ہم نے کہا ٹھیک ہے، آپ کو جیسے ایزی لگے، جیسے آپ جانا چاہیں، خود جانا چاہیں، یا آپ کو میں بھی ڈراپ کر دوں گا، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں نا پیدل چلے جاؤں گی یہاں سے۔ ہاں جی تو گائز یہ ہم ڈیوائن گارڈن کے پاس کھڑے ہو گئے ہیں، دیکھتے ہیں کہ رائڈ کہاں کی ملتی ہے۔ میں افضال صاحب تو نہیں ملے یہاں پہ، لیکن یہ ہے رائڈ کا، تو ویٹ کرتے ہیں۔ تو رائڈ دیکھتے کہاں کی ملتی ہے یہاں سے، کہتے ہیں روڈ کی جائے بناتے۔ جی السلام علیکم، آپ کا نام؟ محمد زبیر۔ محمد زبیر۔ تو کاروبار پہ ہم بات کریں کہ یار کاروبار مطلب کیسے پہچانا جائے کہ کون سا کاروبار کیا جائے جن سے ہم کروڑوں تک پہنچ سکتے ہیں اگر اللہ چاہے تو اس کے کچھ اصول ہیں۔ ایک اصول تو یہ ہے کہ پہلا اصول، وہ کاروبار ہی نہیں ہے جس کو آپ، اگر کوئی آپ سے کوئی کسٹمر کوئی چیز خرید کے جائے اور واپس وہ آپ کے پاس دوبارہ وہ چیز لینے نہ آئے۔ پہلا اصول یہ ہے، ریپیٹ کسٹمر، دیر از نو بزنس وداؤٹ ریپیٹ کسٹمر، ٹھیک ہے؟ اگر ریپیٹ کسٹمر دوبارہ نہیں آئے گا تو اس کا مطلب ہے آپ کا کاروبار ہے ہی نہیں، بند کر دیں اس کو۔ اچھا تو یہاں پہ سوچے کہ یار وہ کون سا کاروبار ہے جس میں کسٹمر دوبارہ آئے گا؟ یہاں تو آپ کوئی پروڈکٹ بیچ رہے ہوں گے یا سروس، ٹھیک ہے؟ یہ فزیکل پروڈکٹ بیچ رہے ہوں گے یا سروس بیچ رہے ہوں گے، اب اس میں آپ کو سیم کوالٹی دینی ہے، یہ دوسرا اصول ہے۔ جو آپ نے کوالٹی پہلی دفعہ بیچی ہے نا وہی آپ نے دوسری دفعہ دینی ہے۔ مثال کے طور پہ میں بریانی آپ بیچتے ہیں، میں ایک دفعہ آیا بڑی زبردست بریانی ہے، دوسری دفعہ آیا آپ کی کوالٹی چینج ہو گئی۔ اگر آپ کی کوالٹی 1 انچ بھی چینج ہوگی نا پہلے سے، اس کا مطلب ہے آپ کا کاروبار خراب ہے۔ صحیح بات۔ آپ نے جو مجھے پہلی دفعہ کوالٹی دی تھی نا، مجھے دوسری دفعہ وہی چاہیے۔ یہ نہیں ہو کہ میں دوسری دفعہ آؤں تو آپ کہیں نہیں اس دفعہ بریانی پہلے سے بھی زیادہ ٹیسٹی ہے۔ بھئی اگر آپ نے اور ٹیسٹی بنانی ہے تو ورژن 2 بنائے، جس طرح آئی فون میں ورژن 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ہوتے ہیں نا، سیمسنگ میں ہوتے ہیں، اسی طرح اپنا ایک اور ورژن بنائے۔ بھئی میں کوکو کولا لینے گیا ہوں، آپ کوک لینے گئے، اسپرائٹ لینے گئے، 7 اپ لینے گئے، پہلی دفعہ پہ بڑا مزے کا، دوسری دفعہ گیا ٹیسٹی چینج۔ آپ کہتے ہیں دکاندار سے یہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں پہلے سے بہتر ہے نا۔ آپ کہیں گے یار مجھے دوسرے نام سے بیچو نا، یہ 7 اپ کا وہ ورژن تو نہیں ہے نا، کوک کا وہ ورژن تو نہیں، اس کو کسی اور نام سے بیچو، ڈائٹ کوک بول دو، فلانا بول دو، ٹھیک ہے؟ تو دوسرا اصول یہ ہے کہ کوالٹی ہمیشہ سیم رہے گی۔ جو آپ نے اپنا کاروبار کرنا ہے نا اس میں آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ کوالٹی نہیں بدلنی چاہیے۔ جو پہلی دفعہ کوالٹی دی ہے وہی دوسری دفعہ آئے، اگر اس کو بہتر کرنا ہے تو اور ورژن بنا لیں، اس کو علیحدہ نام سے بیچے، یہ ایک اور ورژن ایک اور ورژن، ٹھیک ہے؟ پھر ایک اور تیسرا اصول ہے، if you don't divorce
योर बैड प्रोडक्ट्स पीपल विल डाइवोर्स योर गुड प्रोडक्ट। इसका मतलब होता है अगर मैं रेस्टोरेंट आपने खोला है, उसमें आपके पास 100 आइटम है, लेकिन आपको पता है इनमें से 25 जो है ना वो गंदे अंडे हैं, खराब है, ऐसे ठीक नहीं है। आपने कहा नहीं यार वैरायटी तो नजर ज्यादा आ रही है ना, 100 ही रखो। आप जो कस्टमर है ना वो तो उसको तो जायके से पता चल जाना है, 25 में से जब कोई लेगा तो आपके जो 75 है ना वो दुनिया में सबसे अच्छे भी होंगे ना, क्योंकि आपके 25 बड़े गंदे थे तो लोगों ने 75 में मुंह भी नहीं लगाना, कभी भी नहीं आएंगे आपके पास। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपनी 25 को तलाक देनी है, उनको उठा के बाहर फेंकना है। तो आपको बड़ा सख्त होना है, क्वालिटी पे बड़ा सख्त होना है कि यार जो भी क्वालिटी देनी है ना, प्रोडक्ट की हो या सर्विस की हो। अब प्रोडक्ट में देखें चीजें फिर भी मुमकिन है, प्रोडक्ट मतलब फिजिकल चीज दे रहे हैं, मग बना लिया, कप बना लिया, प्लेट बना लिया, हर दफे एक ही क्वालिटी देनी है ना। खानों में भी मुमकिन है, क्योंकि खानों में भी अगर आपको पता है उसके लवाजमात के अंदर क्या डलेगा, किस मिकदार में डलेगा, वो आपने पूरा एक फॉर्मूला बेसिकली। कहने का मकसद ये तभी दोनों असूल 3 असूल तभी चलते हैं जब आपने फॉर्मूला बना लिया है पेपर पे। और अगला असूल ये है कि फिर अब आपने ये कोशिश करनी है कि वो आपके बगैर वो काम आगे चले, उसमें आपकी कोई भी जरूरत नहीं हो, मतलब कि वो तीसरे बंदे के अंदर आप अपने बहन भाई में वो डाल सकें, यार ये फॉर्मूला है, इसको फॉलो करो, तुम भी कर सकते हो। दुनिया में जितनी चेनें बनी है ना, कोक देखे ना वो तो एक बंदा है, ठीक है, वॉरेन बफे वहां बैठा हुआ अमेरिका में, यहाँ पे क्या कर रही कोक? ये मैकडोनल्ड है, वो तो अमेरिका में था, वो यहाँ पे क्या कर रही है दुकानें? उन्होंने एक ऐसा फॉर्मूला बना लिया है कि जिसको वो बार बार रिपीट करें, दुनिया में कहीं भी बैठे हों वो एक ही चीज रिपीट करते हैं, कहीं भी होते हैं, वो उन तक पैसे पहुंचते हैं। तो मतलब ये चंद असूल है, इसके अलावा बहुत सारे असूल हैं। सीखने के ऊपर ही बड़े असूल हैं मेरे, कि जो सीखना है हमने वो असूल ये है कि भाई जब आपने कुछ सीखना है ना तो इंसान आमतौर पे सीखते हैं, कहते हैं ना गलतियों से सीखता है, लोग कहते हैं गलतियां सीखता है, तो मैं कहता हूँ गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में बार बार। ये फॉर्मूला मुझे पसंद नहीं है कि बार बार नीचे ही गिरी जाओ। भाई गलती से सीखना है तो आपको किस बेवकूफ ने कह के खुद ही गलतियां करी जाओ। आपने अगर कोई तो आपने सीखना है तो पहले ये तलाश करें कि इस फील्ड में, इस हुनर में दुनिया में नंबर 1 कौन है। इंटरनेट पे तो आजकल सब कुछ एक्सेस आ गई ना, जाए सीधा बंदे को ढूंढे कौन सा बंदा है जो इस फील्ड में, इस हुनर में दुनिया में नंबर 1 है, उससे सीखे वो हुनर, ठीक है। और एक और असूल है कि आप जिससे जो भी सीखते हैं ना वो उस बंदे के अंदर, इसको ऑस्मोसिस बोलते हैं, उस बंदे छुई मुई के जैसे दो बंदे हम दोनों आपस में बातें करें ना, कुछ असर आपका मेरे में आएगा, कुछ मेरा आप में आएगा, ना बोलते हुए भी ना चाहते हुए भी। लेकिन जो आप किसी से सीखते हैं ना वो आमतौर पे 10% सीखते हैं। तो आपने उस्ताद को ढूंढ के रखना है, हर एक को उस्ताद नहीं बना लेना, उस्ताद उसी को बनाना है जो अपनी फील्ड में नंबर 1 हो, क्योंकि उसका 10% आपने बनना है। और एक और असूल है कि भाई नसीहतें उसी से लें जो उस फील्ड का प्रोफेशनल बंदा हो। हर एक से थकड़ बंदे से थकड़ चीजें क्यों नहीं लेते हैं। मेरा बच्चा बीमार हो गया, यहाँ पे 100 लोग खड़े हैं, कोई मुझे कहेगा इसको ये गोली खिलाओ, कोई कहेगा ये गोली खिलाओ, तो मैं पूछूंगा भाई आप में से प्रोफेशनल कौन हो? उनमें से 100 में से एक बोलेगा मैं डॉक्टर हूँ, तो आप कहोगे यार क्या तुम मेरे बच्चे को दिल का मसला है, क्या तुम दिल के डॉक्टर हो? तो कहेगा सॉरी यार मैं दिल का डॉक्टर नहीं, तो मैं तो आम से डॉक्टर हूँ। तो आप कहोगे अच्छा मुझे दिल के डॉक्टर को पता बताओ। वो भी बंदा राइट नहीं है कि जिससे एडवाइस है। आमतौर पे हम ऐसे लोगों से मशवरा लेते हैं जिनको कुछ पता ही कुछ नहीं होता। तो ठीक है, अंधों में काला राजा, सबके सभी अंधे है तो उसमें जो काला होगा वो राजा बचे, तो ऐसा नहीं कर रहा। इसलिए हमेशा जब मुश्किल फंसे ना तो नसीहत उस बंदे से लें जो उस फील्ड का नोहा रखता है, बहुत एडवांस है। अच्छा, नोहा के भी मुख्तलिफ तरीके होते हैं। एक बंदा होता है कहता है मैं स्कूल कॉलेज कभी नहीं गया, लेकिन इस काम में मैंने करोड़ों बना लिया, ठीक है। उससे भी आप नसीहत लेते हैं, लेकिन वो उसको कभी भी 100 में से 100 नंबर नहीं देंगे आप, क्योंकि अगर कोई बंदा कभी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं गया और प्रॉपर तरह से उसे इल्म हासिल ही ना किया, तो इसका मतलब है इस फील्ड में दवाइयां दे दे के तबीब तो बन गया है, लेकिन भाई ये तुक्के तिल्ले ही लगा रहा है, कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक करेगा वार्ड लग जाएगी पूरी तरह से। इसलिए पढ़े लिखों की तरफ जाना है। आजकल तो हर फील्ड में आपको पता है कि वो यूट्यूब पे भी बने हुए हैं, चैनल लोगों ने बनाए हुए हैं। एक और असूल ये है कि सुनते सबसे हैं लेकिन करते अपनी है।
سب کے مشوروں پہ نہیں چلنا ہوتا. 2 منٹ پہلے صبر کرنا ہوتا ہے, جس طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وتواصوا بالحق کے وتواصوا بالصبر. ایک فارمولا دیتے ہیں, سورہ اثر ہے 103 سورت ہے, اس میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں یار جنت میں کون جائے گا, الا الذین آمنوا, جو اللہ پہ ایمان لاتے ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لاتے ہیں, وعملوا الصالحات, وہ کام کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائے, نبی نے بتائے, اور ان کاموں سے باز رہتے ہیں جو انہوں نے منع کیا. اور وتواصوا بالحق, دوسروں کو حق کی بات بتاتے ہیں, سچ کی بات بتاتے ہیں. اور جب سچ کی بات بتائیں گے نا تو ضروری نہیں ہے کہ وہ لوگ خوش ہوں گے. اس پہ مجھے کہانی ہے کہ یاد ہے کہ بندہ تو اس نے نا بلب اپنے گاؤں میں لے کے آیا, لائٹ لے کے آیا, گاؤں میں اندھیرا ہوتا تھا, تو گاؤں میں لائٹ لے کے اپنے گھر میں بلب لگایا کہ یار سارے لوگ دیکھیں گے بڑا خوش ہوں گے. پتہ ہے اس بندے کے ساتھ انہوں نے کیا کیا گاؤں والوں نے, وہ تو خوش ہونا چاہیے نا, بلب لے کے آیا تھا وہ اس کو اور اس کی پوری فیملی کو انہوں نے جان سے مار دیا کہ بھئی یہ نیا تبدیلی کو لے کے آیا ہے. تبدیلی والے کو نہیں لوگ چھوڑتے, اس کو جان سے مار دیتے ہیں. اس لیے نا بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. جب کوئی چیز اس طرح ہوتا ہے نا تو کس کے ساتھ باتیں کرنی, کس کے ساتھ نہیں کرنی, بہت دیکھ بھال کے کرنی ہے. جو آپ کو پتہ ہے یار دل سے میرے بارے میں اچھا سوچتے ہوں گے, مجھے اچھی باتیں کرتے ہوں گے, صرف ان کے ساتھ ہی گڈ نیوز آپ نے شیئر کرنی. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ایک اور بات کر رہے ہیں, سورہ 103 سورہ کی آخری جو دونوں ہے نا, وتواصوا بالحق کے وتواصوا بالصبر. پہلے وہ علم سیکھتے ہیں, حق کی بات, سچ کی بات ہوتی کیا, ہنر سے علم سے وہ سیکھتے ہیں, پھر دوسروں کو بھی بتاتے ہیں. پھر ان کے پاس ان کی چھترول ہوتی ہے, جس طرح بھی میں نے کہا ایگزامپل ہوتا ہے نا, اس طرح وہ کو مار دیا, اس طرح ہوتا ہے. جب آپ حق اور سچ کی بات کریں گے نا, آپ کو کوئی چھوڑیں گے نہیں لوگ. پھر وہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بھئی اب صبر کرنا ہے تم نے یہاں پہ, اور اپنے ارد گرد لوگوں کو بھی صبر کی تلقین کرنی ہے. تو یہ چیزوں پہ. اور دوسرا ہے کہ جو ہمارا دین ہے نا, ایک اور پاکستان میں آوے کا ہوا بگڑا ہوا ہے کہ یار یہاں پہ جو عربی ہے نا, عربی سیکھنا لازم ہے. ایسا کہیں نہیں ہے, قرآن میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا, نہ ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا. بلکہ ایک تیسری صورت ہے سورہ آل عمران, اس کی 7ویں آیت ہے, اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث ان کے صحابہ ہیں ابن عباس, وہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا عربی سیکھنا لازم ہے یا قرآن کے کتنے مطلب ہیں. تو اس پہ وہ کہتے ہیں بھئی اس کے 4 مطلب ہوتے ہیں. ایک وہ ہے جو تم عربی دانوں کو پتہ ہے, کیونکہ تم عربی جانتے ہو, قرآن بھی عربی میں آیا ہے, تو تم سمجھتے ہو اس کا کیا مطلب ہے. لیکن وہ کہتے ہیں ایک اور مطلب ہے, وہ تم سب پہ سیکھنا لازم ہے. وہ مطلب وہ ہے قرآن کا جو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا ہے. ٹھیک ہے, یہ سورہ قیامت 74 سورہ ہے, اس کی 19ویں آیت میں ثم ان علینا بیانہ, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو اس کا مطلب بھی میں سکھاؤں گا. تو قرآن کا ایک ایسا مطلب ہے جو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹلی سکھایا ہے, اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیسری سورت کی 7ویں آیت میں ابن کثیر میں, یہ حدیث میں نے بتا دی آپ کو, ابن عباس سے نقل ہے, اس میں بتا رہے ہیں کہ یار یہ تم پہ سیکھنا لازم ہے, سارے مسلمانوں پہ سیکھنا یہ لازم ہے. وہ مطلب قرآن کا جو اللہ نے مجھے سکھایا. پھر کہتے ہیں ایک اور مطلب ہے جو اسکالر بھی جانتے ہیں, رفعت ہاشمی, ڈاکٹر اسرار احمد, ذاکر نائک, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی مطلب ہوتا ہے. ایک چوتھا بھی ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے, اور اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً انسان کو دیتا رہتا ہے. لیکن ان سب میں سے لازم ایک ہے جو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا ہے. یہ میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں, کیونکہ قرآن ایک ایسی سپر پاور ہے جس کا بہت کم لوگ جانتے ہیں. وہ آپ کو اتنا ذہین کر سکتی ہے, آپ کو اور آپ کی اولاد کو, کہ آپ کے پاس پیسوں کی ریل پیل ہو جائے گی. اور سب سے امپورٹنٹ قرآن آپ کو ایک چیز دیتا ہے جس کو حکمت بولتے ہیں. پاکستان والا حکمت عملی نہیں, ہم حکمت قرآن والی حکمت کی بات کریں. یہاں پہ تو 2 نمبری کرنی ہوتی ہے, تو اس کو بولتے ہیں حکمت عملی, بیٹا یہ کرو. قرآن میں یہ چیز نہیں ہے. قرآن کے اندر آیا ہے کہ آپ نے جو حکمت ہے نا, اس کے بارے میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک آپ کو آیات پڑھ کے سناتے ہیں, ایک آپ کا تزکیہ کرتے ہیں. تزکیہ کا مطلب ہے آپ کو جسم کی صفائی اور آپ کی روح کی صفائی کرتے ہیں. پھر وہ آپ کو قرآن کی آیات کے مطلب سمجھاتے ہیں جو اللہ نے ان کو بتایا, ٹھیک ہے, تعویل کر کے بتاتے ہیں. اور پھر وہ آپ کو حکمت سکھاتے ہیں, حکمت اور دانائی کی باتیں. حضرت علی سے کسی نے پوچھا, یار حضرت علی نے کسی سے پوچھا کہ تمہارے, یا حضرت علی سے کسی نے پوچھا, یا انہوں نے کسی سے پوچھا کہ یار تمہارے خیال میں سب سے جو مفید ذخائر ہیں, سب سے ایسٹ جس کو بولتے ہیں انسان کے لیے, کیا سب سے ضروری ہے؟ تو اس نے کہا پیسے. تو حضرت علی نے کہا غلط جواب, حکمت اور دنائی. اگر تمہاری حکمت ہے نا تو تمہارے پیسے خود ہی آ جائیں گے, دنائی ہے تو پیسے خود ہی آ جائیں گے, تمہیں سنبھالنا بھی آ جائے گا, اس کو بڑھانا بھی آ جائے گا. اگر حکمت نہیں ہے تو تمہارے پاس آیا ہوا بھی نکل جائے گا تمہارے ہاتھ سے. ٹھیک ہے, قرآن آپ کو ایسے ایسے فارمولے اور ایسی ایسی چیزیں سکھاتا ہے جو کہ آپ کو ایک ایلین, میں جس کو ایسے بولتا ہوں ایلین,
آپ چلتے پھرتے ایلین ہو گئے, سب سے زیادہ انٹیلیجنٹ آپ ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے, جو چیزیں میں دنیا میں بڑے بڑے لوگوں سے سیکھی نا, ان سے زیادہ قرآن میں علم ہے. میں جھوٹ نہیں بول رہا, سچ بول رہا ہوں. اسی لیے قرآن کی ہر ہر آیت کے اندر ایک اصول پکڑ لیں. دیکھا تھا موسیٰ کے پاس موضع آیا تھا نا, موسیٰ کا موضع یہ تھا کہ وہ عصا تھا ان کے پاس, وہ عصا لے کے سمندر میں مارتے تھے, سمندر پھٹ گیا اور وہ رستہ. تو موضع ملا کہ ان کو, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. وہاں کے لوگ جو تھے نا وہ روڈ بنانے میں, کنسٹرکشن میں, برج بنانے میں, گھر بنانے, بلڈنگ بنانے میں نا بڑے مشہور تھے. اللہ تعالیٰ جب موسیٰ گئے نا فرعون کے پاس, تو فرعون سے کہتا ہے اچھا تمہارا خدا تو بڑا اونچا ہوگا. تو لوگوں کو کہتا ہے بلڈنگ بناؤ, میں بلڈنگ کے اوپر ٹاور پہ چڑھوں گا, قرآن کی آیات ہے, میں دیکھوں گا موسیٰ کا خدا کدھر, مجھے تو کہیں نظر نہیں آ رہا. مطلب بلڈنگ بناتے تھے نا رام میں, مصر وغیرہ آپ نے سنا ہوگا. تو ان کی جو کنسٹرکشن تھی نا وہ اتنی مضبوط تھی کہ وہ جو ہے نا کنسٹرکشن کے اندر نا ان کو پتا تھا ہم جیسی کوئی کنسٹرکشن کر نہیں سکتا بلڈنگ کی نا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جب نبی کو بھیجا موسیٰ کو, تو موسیٰ اپنا موضع لے کے آیا, تو اس قوم کو دکھانے کے لیے موضع تھا. موضع کیا ہوتا ہے میں وہ بتانے لگا شارٹ میں نا, وہ بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کو. جب وہ موسیٰ نے اپنے چھڑی سے عصا سے مارا سمندر کو, تو ایک دم سمندر میں 12 روڈیں بن گئی. ٹھیک ہے, اب ان کو پتا تھا کہ بھائی روڈ بنانے میں 1 سیکنڈ نہیں لگتا, روڈ پورے سمندر کے اندر بنی ہے, 12 روڈیں بنی ہیں, 1 ہی سیکنڈ میں بنی ہے. اب ان کو بتانے کی ضرورت نہیں تمہیں یار میری زبان جانو, مجھے یہ دیکھو. دیکھنے والے کے دماغ میں کیا ہو رہا ہے, میں آپ کو موضوع تھوڑا سا نا ٹیسٹ دینا چاہ رہا ہوں کہ ہوتا کیا موضوع دیکھ کے نا. تو لوگوں کے ذہن میں آ رہا ہو تو یہ کیا ہوا, 1 ہی سیکنڈ میں 12 روڈیں بن گئی, اور یہ کیسے ہو گیا. اچھا وہ روڈ سمندر میں چل رہے ہیں, تو ان کو پتا ہے یار ہماری دیواریں بنتی ہیں اینٹوں کی, یہ دیواریں تو سمندر کے پانی کی بنی ہوئی ہیں, اندر ویل مچھلی تیر رہی ہیں, اندر شارک تیر رہی ہیں, اندر مچھلیاں تیر رہی ہیں. تو ان کا سمجھ رہے ہو نا, ان کے ذہن میں موضع کیا ہے, ان کے دماغ میں کیا اثر آ رہا ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نے پوچھا سر آپ کا موضع کیا ہے, تو ان کے 6,500 سے زیادہ موضع, انہوں نے کہا میرا صرف ایک ہی موضع ہے, وہ قرآن. ٹھیک ہے, لیکن جب آپ قرآن پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین, سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے, ٹھیک ہے, تمام جانوں کا رب ہے. ہمارے ذہن میں تو ایسے ہم نہیں پڑھتے جیسا کہ موسیٰ کے ساتھ ہم چل رہے ہوں کہ پڑھتے ہیں, نہیں پڑھتے نا. کیوں نہیں پڑھتے وہ میں آپ کو بتانے لگا, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اس لیے اپنے بچوں کو آپ نے بتانا ہے اور ساروں کو بتانا ہے. موضع کے لیے 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. نمبر 1 اللہ تعالیٰ کا ہونا ضروری ہے. کیا اللہ تعالیٰ بھی ہے؟ ہاں جی ابھی بھی, اللہ تعالیٰ پہلے بھی تھا, اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ ہے, اللہ سمجھ. دوسری چیز موضع کے لیے جو دوسرا فارمولہ میں ہونا ضروری ہے وہ کسی رسول کا. اس ٹائم پہ موسیٰ تھے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اور تیسری چیز جس چیز سے موضع کرے, عصا, ان کے پاس عصا تھا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے میرے پاس قرآن ہے. تو ان فارمولہ میں 3 چیزیں موسیٰ کے ٹائم میں وہ کریں, ایک اللہ, موسیٰ اور عصا, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کہہ رہے ہیں اللہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم, قرآن. یہ تینوں ملیں گے تو موضع ہوگا. اللہ, موسیٰ, عصا ملے گا تب وہ موضع ہوگا. ٹھیک ہے, یہاں پہ یہ تینوں ملیں گے, اللہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم, قرآن, تب موضع ہوگا. اب آپ کھولو قرآن, گھر جا کے نا کھولنا قرآن, اب وہاں پہ لکھا ہوگا, ابھی فارمولہ میں دیکھتے رہے, آپ نے وہاں پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. ٹھیک ہے, اللہ ہے, ہاں جی فارمولہ میں پہلی چیز اللہ تعالیٰ ہے, قرآن بھی آپ کے ہاتھ میں ہے. اب آپ اس کو قرآن کو پڑھو گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین, آپ کو تو عربی آتی نہیں. اب آپ اس کے نیچے ترجمہ پڑھو گے, ترجمے میں لکھا ہوگا تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے, تمام تعریف ہے جو تمام دونوں کا رب ہے. اچھا جی, یہ کس نے لکھا ہے؟ جلندری صاحب نے لکھا ہے, صحیح انٹرنیشنل نے لکھا ہے, محسن خان نے لکھا ہے, ڈاکٹر سرار احمد نے لکھا ہے, فلاں نے لکھا ہے. آپ کو نظر آ رہا ہے تیسری چیز کیا مسنگ ہے اس موضوع میں؟ ایک اللہ ہونا چاہیے, ایک رسول ہونا چاہیے, اور ایک جس سے موضع کریں. اللہ بھی ابھی ہے, قرآن بھی ابھی ہے, درمیان والا مسنگ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ترجمہ بتانے والا اللہ کہہ رہا ہے. میں نے خود آپ کو, میں نے سورہ قیامت 74 سورہ کی نا 16 اور 19 آیت کے جلدی سے میں واقعہ بتایا تھا. وہ جبرائیل ان کو نا آیات دے رہے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم رٹا لگا رہے تھے, کیونکہ ان کے لیے بھی نئی چیز تھی, ان کو سمجھ رہے تھے بڑی ہیوی ہے, تو وہ نا رٹا لگائے تھے. تو جبرائیل کہہ رہے ہیں بھائی صبر کر لو, میں آپ کو پیغام دینے آیا ہوں, آپ میری بات ہی نہیں سن رہے ہو, آپ آگے سے رٹا لگا رہے. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ شکایت کی. تو یہ واقعہ نا سورہ قیامت 74 سورہ, اس کی 16ویں آیت سے 19ویں آیت کے اندر یہ ذکر ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی انٹرفیئر کر رہے ہیں, درمیان میں ہے. وہ کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پتہ ہے آپ کیا کرنے کی کوشش کریں, آپ چاہ رہے ہیں آپ کو رٹ جائے, یاد ہو جائے. میں آپ سے ایک وعدہ کرتا ہوں, آپ کو کوئی زبان کو حرکت نہیں دینی پڑے گی, یہ پوری چیز آپ کے اندر میں نقش کر دوں گا, قرآن کی ساری آیات. ٹھیک ہے, اور کچھ عرصے کے بعد ثم انا لینا بیانا, کچھ عرصے کے بعد میں اس کی
ساری جو تفسیر ہے نا اس کا مطلب کیا ہے آیات کا وہ میں آپ کو بتاؤں گا. یہ غلط کوئی ہمیں بتاتا ہے کہ عربی آتی ہے تو مطلب آتا ہے، غلط. ہزاروں آپ حدیثیں دیکھ رہا ہوں، اس میں کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے نا ان کا موضوع عربی میں اس لیے آیا تھا کہ وہ لوگ عربی میں اتنے پوری دنیا سے نا کٹ آف تھے. گاؤں تھا ایک عرب جو ہے نا گاؤں تھا جا کے ساری دنیا سے نا کٹ آف تھے. یہ کوئی بھی وہاں پہ اٹیک نہیں کرتا تھا. کہتے تھے یہاں پہ نا یہ ایک مقدس جگہ ہے کعبہ کی وجہ سے نا، باقی ریلیجن میں بھی ابراہیم کی وجہ سے، اور لوگ وہاں پہ کوئی نا حملہ نہیں کرتا، لوگ ڈرتے تھے. وہاں پہ واقعات ہیں جو بتائے ہوئے کہ وہ ابابیل اللہ تعالیٰ نے بھیجے اور جو ہاتھی تھے انہوں نے سارا توڑ دیا. سب کو پتا تھا وہاں کے جو ارد گرد علاقے والے لوگ تھے نا وہ ان بستی والوں کو کوئی تنگ نہیں کرتے تھے، ان سے ڈر کے پیچھے رہتے تھے. تو جو بستی والے تھے نا یہ صدیوں کو 3000-4000 سال تک نا دنیا سے کٹ آف ہو گئے عرب. اور ان میں نا ان کی جو زبان تھی نا وہ بہت زیادہ ایڈوانس ہو گئی، اتنی زیادہ ایڈوانس ہو گئی کہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے بات نا لفظ ایک آدھ لفظ میں بولتے ہیں. جس طرح پوری کتابیں لکھتے ہیں نا وہ ایک لفظ بولتے تھے، ٹھیک ہے. تو وہ جو لفظ ہے ان کی گہرائی اتنی زیادہ تھی کہ پوری کتابیں لکھ سکتے ہیں آپ. اتنے زیادہ یہ ایڈوانس ہو گئے اپنی لینگویج میں، اپنی زبان میں، کہ دنیا کو بولتے کہتے تھے ہم ہیں پڑھے لکھے عربی، باقی ساری ہیں عجمی. گوار ہیں سارے لوگ نا. عربی اور عجمی کا یہ مطلب ہے ہم پڑھے لکھے سارے گوار ہیں. تو اللہ نے موضوع قرآن ان کی کتاب میں اتارا کہ تم ایسی چیز تمہیں دوں گا جو تمہاری ہی زبان میں لیکن تم ان جیسا بنا نہیں سکتے ہو، ٹھیک ہے. تو وہاں کے جو قرآن 2 آیات ہیں وہ ہے وَإِنَبَ، ایک سورہ نبا 78 سورہ، اس کی آیت ہے وَإِنَبَ وَقَدْبَ. اس کا مطلب ہوتا ہے انگور کی بیلیں اور گھنے درخت. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابیوں کو سامنے بٹھایا اور کہا وَإِنَبَ وَقَدْبَ، چلو بچوں کون اس کا مطلب بتائے گا. تو صحابیوں نے کہا چیٹنگ، ہمیں چیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا. ہمیں وہ دیکھیں نا عربی دان 3000 سال سے عربی جانتے ہیں، وہ ایک لفظ کا ایسے مطلب بتا سکتے ہیں، کھول کے رکھ دیں. تو وہ آگے سے کیا جواب دیا، انہوں نے کہا صرف اللہ اور رسول جانتا ہے اس کا مطلب. سبحان اللہ. یہ آپ کو آنسر دیتا ہے عربی سیکھنا لازم ہے کہ نہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تو میں نے بڑی باتیں کر دی، آپ کو بڑی ایسی حدیثیں مل جائیں گی. آگے سنیں. آج ڈیٹ کیا ہے؟ آج 25 یا 6 ہے. مہینہ کون سا ہے آج؟ جون کا ہے جی. اور سال کون سا ہے؟ 2025. اچھا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تینوں سوال اپنے صحابہ سے پوچھے. تو ان کے صحابہ نے کہا چیٹنگ، ہمیں پتہ ہے، چیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. انہوں نے کہا صرف اللہ رسول جانتا ہے کون سا دن ہے، کون سا مہینہ ہے، کون سا منتھ ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کریکٹ آنسر. اب انہوں نے بتایا کہ یہ محرم ہے، یہ فلانا دن ہے، یہ فلانا. اب آپ کو کم از کم اتنا میسج میرا ضرور پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ اس بھلیکے میں مت پڑھنا کہ عربی سیکھو. بلکہ امام سیوطی آج سے 1500 سال مطلب ابھی ہے 2025، 1500 سینچری میں آئے تھے، آج سے 700-800 سال پہلے. وہ کہتے ہیں میرے بچوں کبھی بھی عربی سیکھنے کے پیچھے مت جانا، تمہیں کم از کم 50 سال لگیں گے، 50 سبجیکٹ میں ماسٹر ہو گئے، پھر تمہارا عربی کا لیول میں بھی 10% ہوگا جو اس ٹائم کے عربوں کا تھا. تب بھی تمہیں قرآن سمجھ نہیں آئے گا، کیونکہ اگر آتا تو وہ بھی یہ جواب نہ دیتے، وہ بھی اپنے جواب دیتے نا. صحیح بات. تو اسی لیے فارمولہ میں جب آپ قرآن پڑھو، سٹوری میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ اپنے میں ایک شرط لگا لو، اس جملے سے میں نے آگے نہیں بڑھنا. الحمدللہ رب العالمین کا مطلب مجھے جلندری کیوں بتائیں، ڈاکٹر اسرار احمد کیوں بتائیں، مجھے صحیح مسلم محسن خان کیوں بتائے، مجھے میرے مولوی کیوں بتائے، میرے باپ کیوں بتائے، میرے دادا کیوں بتائے. یہ موضوع ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ بتائیں مجھے اس کا مطلب کیا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ کو وہ ڈھونڈنا ہے، وہ آپ کو ملے گا تفسیر کی کتابوں میں. یہ شیطان نے ان پچھلے 100 سال میں کام کیا کہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیا مسلمانوں کے اندر سے. اب یہ ایسے کھوکھرے ڈبے ہیں، جیسے پرچون کی دکان پہ جائے نا، آپ کہتے ہیں یار وہ جو ڈبے میں بسکٹ ہے نا وہ دو، تو وہ آپ کو کہتے نہیں ہے ڈبہ خالی ہے. آپ کہتے ہیں اچھا یار وہ دوسرے والا سیریل کا ڈبہ، نہیں وہ بھی خالی ہے. تو مسلمان یہ ہے، خالی کھوکھرے ڈبے اس وقت اندر سے خالی ہیں. ان میں جو خالی ہے نا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ نہیں ہے ان میں. اس لیے وہ موضوع نہیں. جب وہ آپ کو مل گئے تو پھر آپ کے دماغ میں وہ دھماکے ہوں گے جو میں نے موسیٰ کے ساتھ ہوتے تھے نا جی، وہ آپ کے ساتھ ہوں گے. یہ میں نے آپ کو شارٹ کر کے ساری چیز بتا دی، لیکن آپ نے اپنے پہ اگر ایک اپنی فیملی پہ شرط لگا لیں، اس جملے سے آگے نہیں بڑھنا. کیونکہ اگر آپ نے بول دیا مجھے اس کا مطلب سمجھ آ گیا، آپ برباد. جیسے آپ نے کہا نا الحمدللہ رب العالمین کا یہ مطلب ہے، سب تعریف ہے اللہ تعالیٰ کی، سب تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا. بہت آسان ہے قرآن، بڑے آرام سے سمجھ آتا ہے. آپ فارغ، آپ سمجھیں اب آپ کو نا کچھ بھی نہیں ملے گا. جس کا پیالہ خالی ہوتا ہے نا اسی کو ملتا ہے، جو بھرا ہوا ہوگا نا اسے پانی ڈالنے کی کوشش کریں نا وہ گر جائے گا باہر. اسے آپ کو خالی ہونا ہے، اور وہ خالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہونا ہے.
یہ چیز اس 100 سال میں اس نے کر دی کہ اس نے ان کو نکال دیا اور کہا جن کی ضرورت. اچھا میں مطلب کہ اسی چیز کو لے کے نا بڑا وہ تھا کنفیوز. پہلے جب میں مطلب کہ تھوڑی سی عمر تھی 15 16 یا 17 سوری 20 22 سال, تو مطلب کہ صحیح مجھے ایگزیکٹ نہیں پتا, لیکن اس عرصے میں نا میں کچھ عرصے تک مجھے یہ پتا تھا کہ مطلب کہ پتا تو بہتر جو آپ نے بتایا کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہتر پتا ہے, لیکن اس ٹائم پہ نا الحمدللہ رب العالمین کو میں یہ سمجھتا کہ مطلب کہ اللہ کا شکر ادا ہم کر رہے ہیں, الحمدللہ رب العالمین کہ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. تو یہ تھا. پھر کچھ عرصے بعد نا یہ چیز ایڈ ہوئی کہ الحمدللہ کا کہیں سے مطلب مجھے پتا چلا کہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں. یہ سب تعریفیں تو اللہ کے لیے, سب ہر چیز ہی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. تو اب میں جب نماز پڑھتا تھا نا تو اللہ کی طرف سے میں مطلب کہ اس کا ذہن نا ترجمہ بھی رکھتا تھا. اب کچھ عرصے میں نے دیکھا کہ میں نا کنفیوز ہو گیا کہ میں جب میں نماز پڑھوں تو کہ میں کبھی الحمدللہ کے جو میننگ ہے وہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے لاؤں یا شکر ادا کروں. اب میں اس 2 چیز میں بہت زیادہ کنفیوز رہا ہوں. اس کی وجہ سے مجھے کافی پہلا جملہ ہے نا اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ لفظ ہے جی, سب سے امپورٹنٹ لفظ ہے رب. کبھی آپ نے روٹی سی نہیں کیا ہوگا. الحمدللہ رب العالمین قرآن میں ایک ایسا لفظ ہے اللہ کا جس کو کہتے ہیں نا اللہ کے کئی نام ہیں, کئی ناموں میں سے کوئی ایک ایسا نام ہے جس کو پکارو تو وہ سارا کچھ دیتے ہیں. میں نے قرآن کو پڑھا ہے, ان میں صرف ایک ہی نام ایسا ہے جس کو اگر آپ اس کو پکارو نا تو وہ آپ کے لیے کائناتیں بدل دیتا ہے. وہ صرف رب ہے. ہاں, سورہ کہف ہے 18ویں سورت, اس میں وہ کہتے ہیں کچھ چند مسلمان تھے چھوٹے سے اور ابھی مسلمان ہوئے تھے اور وہ اللہ پہ یقین لے کے آئے تھے, تو انہوں نے دعا مانگی ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیّ لنا من امرنا رشدا. تو جب انہوں نے دعا مانگی نا کہ دعا یہ تھی کہ رب ہمیں اپنی طرف سے رحمت دے, ہمیں درمیان میں فرشتے نہیں چاہیے, کوئی اور انسان نہیں چاہیے, ہمیں اپنی طرف سے ایک رحمت دیں آپ اور ہمارے نیویگیٹر بن جائیں اور ہمارے جتنے بھی زندگی کے مسائل ہیں چیزیں سب خود ہی ٹھیک کر دیں. یہ دعا مانگی گئی 18ویں سورت کی 10ویں آیت, ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیّ لنا من امرنا رشدا. اے رب ہمیں اپنی جانب سے رحمت دے, درمیان میں ہمیں کوئی اور فرشتہ کوئی اور نہیں چاہیے, اسٹریٹ دیں مجھے رحمت اور ہمارے لیے نیویگیٹر بن جائے, ہمارے جتنے مسائل ہیں جو چیزیں ہیں سب چیزوں کو ٹھیک کر دیں. ابھی میں دعا مانگی, اللہ تعالیٰ کا میں نے ان کو دل میں ڈالا, تم نہ ادھر جا کے نا لیٹ جاؤ بعد میں سو جاؤ, ٹھیک ہے. اچھا جنت ملے گی کوئی کام کر کے, بغیر کام کر کے نہیں ملے گی, ٹھیک ہے. اب ان کو بھی جنت ملے گی کام کر کے, ٹھیک ہے. اب وہ کام کیسے تھے وہ ذرا سنیں. یہ بھی جب گہرائی میں جانیں گے نا, اندر جائیں گے قرآن میں تو سمجھ آئے گی کہ کام اچھائی کہ اللہ خود ہی کروا رہا ہوتا ہے, انسان نہیں کر رہا ہوتا. اچھا تو اللہ نے کہا تم لیٹ جاؤ, ٹھیک ہے. اب وہ کہتے ہیں جنت ان کو ملے کچھ کام کر کے, ابھی تو بیچارے لیٹے ہوئے, ابھی کام کیا کریں, ٹھیک ہے. وہ کام دیکھ رہا تھا وہ کہتے ہیں جی میں ان کی نا یہ نا اپنے غار میں تھے اور جب کوئی باہر سے گزرتا تھا نا تو اس کو ایسے لگتا تھا جاگے میں. لیکن میں تمہیں بچوں اندر ہی آپس کی بات بتاتا ہوں, یہ تو اندر سو رہے تھے اور میں ان کی خود سے کروٹیں بدل رہا تھا, کبھی لیفٹ کبھی رائٹ کبھی یہاں کبھی وہاں. لیکن جو کچھ باہر سے دیکھتا تھا پتہ نہیں کیا کام کر رہے ہیں, ڈر کے بھاگ دیتے تھے. جنت ملے گی کام کر کے, ٹھیک ہے. تو دنیا کو ایسے لگ رہا تھا کام کر رہے ہیں, وہ تو کہتے ہیں اندر کی بات ہے, بس وہ لیٹے ہوئے میں تھوڑا سلا دیا. لیکن آپ کو پتہ جب ہم آپ کو میں سلا دوں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے ان کو 300 سال تک سلایا, لیکن آپ کو میں 1 سال بھی سلا دوں نا اس کے بعد میں آپ کی بھیج دیکھوں گا تو آپ کی یہ جا کے بڑی ہوگی, ٹھیک ہے. تو اللہ اس کو اسٹاپ کرنے کے لیے ہمارے نا گردن میں تھائرائڈ گلینڈ ہوتا ہے, اللہ کہتے ہیں میں نے کہا تھائرائڈ گلینڈ بند کر دیا, مطلب ایک ڈسیبلٹی ہوگی, ان میں ایک معذوری ہوگی. اگر میں آپ کی ایک چیز کو خراب کر دوں تو آپ کے جسم میں معذوری آ جائے گی, اس معذوری کی وجہ سے آپ کے جسم میں اور بھی تبدیلیاں آئیں گی, تو مجھے ان کو بھی دیکھنا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے اس کو معذوری کی تاکہ ان کی عمر روکوں اور سارے جسم میں باقی چیزوں کو بھی میں ہر سیکنڈ دیکھ رہا تھا. نہ ان کو کھانے کی ضرورت میں نے کرنے دی, نہ ٹوائلٹ جانے کی کرنے دی. میں نے کہا بلکہ اتنا کہ انہوں نے مجھ سے دعا مانگی تھی نا, رب کو پکارا تھا اور رب کے اب کو ویلیو ہوتا تھا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے سورج کو کہا جب تم ان کے غار کے پاس جاؤ نا, سورج کی کرنوں کو نہیں, سورج کو کہا جب تم ان کے غار کے پاس سے گزرو گے نا
तो साइड से होकर गुजरना। अल्फाज है कुरान, वो कह रहे हैं सूरज को बोला, सूरज की किरणों को नहीं कहा कि साइड से जाओ, किरणें तो आसान का मतलब मुकम्मल सूरज को कहा। फिर जब वापस जा रहे हो ना तुम तुलू, जब अपना गुरु बोल रहे हो तो तभी साइड से जाना, इनके ऊपर किसी तरह का वो रहना है। फिर उन्होंने दुआ मांगी। मैं आपको रब का लेवल बता रहा हूँ, रब का क्या लेवल है। फिर कोई और फिर उनको उन्होंने ऐसे गार में रखा जहाँ पे 300 साल के बाद देखें, अगर वो जंगल में रहते तो दरख्त पौधे दरख्त बन जाते, वो उठते तो उनको डिप्रेशन हो जाता, यार ये क्या हुआ है, सब कुछ ज़माना बदल गया। तो अल्लाह ने उनका नफ्सियात का भी ख्याल रखा। 300 साल तक सोए, फिर उठे, फिर उठ के वो नीचे गए अपना और सारा काम किया और आके फिर सो गए। ठीक है, तो अब वो उनका क्या काम था, उनका प्रोजेक्ट ये था वो कुरान का हिस्सा बन गया, वो कुरान का पार्ट बन गया। जब भी कोई सूरह काफ पढ़ेगा वो उन्हीं को दोहराएगा, ये उनका काम था। उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया, उन्होंने तो सिर्फ दुआ मांगी। मैं आपको रब की एक दुआ बता रहा हूँ, रब की दुआओं पे फोकस करें, आप कश्ती पार ही पार। और ये ऐसी रब पे वो दुआएं हैं, मुझे सिर्फ वही एक नाम नजर आया पूरे कुरान में। लोग कहते हैं अल्लाह जो है वो इसमें आज़म फलाना, ना ना ना, सिर्फ रब भी एक ऐसा है वो छप्पड़ को जो सूरज को मोड़ दे। किसी भी आप नाम को उठा लें, किसी में भी ऐसी वो भी नहीं है वहाँ अल्लाह ताला ने बताई कि तुम मेरा नाम बोलो मैं तुम्हारे लिए करूँगा। इसमें उन्होंने किया, कहते मैंने ये 300 साल तक उनके लिए काम कौन कर रहा था, 300 साल तक अल्लाह ताला खुद 309 साल तक एवरी सेकंड काम करे, एक नहीं हज़ारों काम उनके कर रहे। सिर्फ उन्होंने एक दुआ मांगी, फिर सिमिलर दुआ ज़करिया ने मांगी। सॉरी दुआ क्या रब्बन, ये 18वीं सूरत की 10वीं आयत है, 18वीं सूरत है उसकी 10वीं आयत, सूरह कहफ की 10वीं आयत है। रब्बना आतिना मिल्लदुनका रहमतन व हय्या लना मिन अमरिना रशदा, कि यार अब हमें अपनी जानिब से स्पेशल रहमत दे और हमारे नेविगेटर बन जा, और हमारे जितने मामलात हैं, मुझे नहीं पता कितने मामलात हैं मेरे, कहीं कोई यहाँ से हमला हो सकता है, कोई यहाँ से प्रॉब्लम हो सकता है, कोई फैमिली प्रॉब्लम हो सकता है, कोई यहाँ से मैं हर चीज़ तो नहीं मैं देखूंगा ना, तो तू मेरे सारे मामलात को खुद ही ठीक कर दे, प्लस मेरा काम भी करवा दे यार, मैंने जन्नत में भी जाना है, वो भी तू ही करवा दे, वो करके दिखाए ना बच्चे को। और इसके अलावा ज़करिया ने भी ये सेम दुआ सिमिलर बोली, रब्बना आते ना मिल्ला दुनका। वो गए वहाँ पे ना, हज़रत मरियम जो थी वो ईसा की जो अम्मी जो थी हज़रत ईसा की, वो उनके वालदैन की स्टोरी भी बड़ी ज़बरदस्त है। वो वालदैन जो थे इमरान है पत्नी कौन थे, तो उन दोनों ने मन्नत मांगी कि अल्लाह अगर हमें कोई औलाद दे ना, लड़का दे, तो हम तेरे लिए वक्फ कर देंगे, वो बस तेरे काम करेगा, प्रोजेक्ट करेगा, तेरे काम जो भी तुझे तेरे नाम पे ना। अच्छा एक और भी चीज़ है, हम ना असल में हम सारी ना रूहें थी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमारा मिस हो गया। हम सारी थी रूहें, हम अल्लाह के पास थे सबके सब, और अल्लाह कहता है तुम सारों की रूहें ना कोई काम कर रहे थे मेरे, मतलब को काम हमें देते होंगे, हम सारे टीम बना के जाते थे और वो काम करके आ जाते थे, लेकिन उनमें से कई गंदे अंडे थे, वो करना नहीं चाहते थे लेकिन मजबूरी में कर रहे थे, क्योंकि जब जत्था जाता है ना एक, यहाँ पे 1000 लोग 20,000 लोग वो काम करें तो आप उनके अगेंस्ट नहीं जा सकते, वो आपको मार देंगे, तो वो डर के बोले, इसको मॉब साइकोलॉजी बोलते हैं। तो उस नफ्सियात से ना हम बचने के लिए ना अल्लाह के काम करने चले आते थे, लेकिन अंदर से नहीं करना चाहते थे। अल्लाह का एक सुन्नत है, रूल है, वो कभी किसी को सजा नहीं देते जब तक कि हम अपना गुनाह पब्लिक में लेके ना आए, बाहर ना लोगों के सामने लेके आए। तो अल्लाह ने एक ऐसा टेस्ट डिज़ाइन किया कि जो शैतान का जो निफाक है ना वो बाहर निकाला, और वो इबलीस जो था वो शैतान बना और उसको सजा मिली। ठीक है, सेम अल्लाह को भी पता था जो इंसान है ना इनमें सारे अच्छे नहीं हैं, इनमें गंदे अंडे हैं। तो इन जब अल्लाह ने कहा कौन जाएगा, मैं मेरा नुमाइंदा कौन बनेगा, तो अल्लाह ताला कहते हैं सब मखलूक़ात ने कहा भाई कि नुमाइंदा किधर बनना है, तो अल्लाह ने कहा मैं एक कायनात बनाऊंगा, उस कायनात के अंदर ना मैं एक ज़मीन बनाऊंगा और भी ज़मीनें बनाऊंगी, लेकिन तुम उन ज़मीनों पर जाओगे वहाँ पे मेरे नुमाइंदे बनोगे। तो मखलूक़ात ने पूछा कि अच्छा अगर हम नुमाइंदे बन के, मतलब जो चीज़ें आपका पैगाम है लोगों तक पहुँचा दिया तो फिर क्या मिलेगा, तो उन्होंने कहा फिर मैं जन्नत बनाऊँगा, उस जन्नत में तुम रहोगे। और उन्होंने कहा अच्छा अगर हम ना कर सके तो फिर, तो कहते कि फिर तुम्हें नहीं किया तो फिर दोज़ख बनाऊँगा, उसमें फेंकूँगा। तो उन्होंने कहा अच्छा फिर उसके बाद, उन्होंने कहा तुम सज़ा मिलेगी दोज़ख में, उसके बाद तुम आखिरकार जन्नत में जाओगे। उन्होंने कहा फिर उसके बाद तुम जन्नत के बाद फिर घूम फिर के मेरे पास आ जाओगे। तो जो मखलूक़ात उन्होंने कहा हम पागल हैं, हम तो पहले ही तेरे पास हैं, हम इतना घूम के हो सकता है हम तेरे नुमाइंदे ना बन सके, मुमकिन है ना, मिस्टेक करते गलती करते हम तेरे नुमाइंदे ना बने, हम दोज़ख में जाएँ फिर सड़ें, फिर वो जल जुल के सीख हम सजाओं के बाद जन्नत भी मिलेगी, फिर वापस हम आ भी जाएंगे, लेकिन हम इतना पापड़ के बेले जब हम पहले ही तेरे पास हैं। तो अल्लाह ने कहा सिर्फ इंसान जो थे ना उन्होंने अपना हाथ खड़ा किया,
اور انہوں نے کہا ہم بنیں گے تیرے نمائندے، کیونکہ سر جتھوں میں جائے تھے نا گروپ میں، تو انہوں نے کہا ایک اور کوئی کام ہوگا جو گروپ میں ہوگا ہم کر لیں گے. تو اللہ نے بولا 33 صورت ہے، نمبر مجھے یاد نہیں آ رہا، 72 شاید کیا. تو اس میں کہتے ہیں ظلومن جہولا، انسان جہاں پہ اللہ نے وعدہ کیا نا، وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو بہت ظالم اور جاہل ہو تم لوگ. جاہل وہ ہوتا ہے جو جیسے میں اپنی چابی ہمیشہ ٹیبل پہ رکھوں نا، اور آپ کو پتہ ہے زبیر بھائی کیونکہ یار اسکندر یہاں پہ چابیاں رکھتا ہے، آپ وہاں سے میری چابیوں کو اٹھا کر کہیں اور رکھ دیں تو آپ نے مجھ پہ ظلم کیا. اگر کوئی کسی کی چیز کو اٹھا کے کہیں اور دائیں سے بائیں کہتا ظلم کیا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے تم بہت ظالم ہو، کیونکہ تم لوگ اچھی جگہ پہ ہو، تم میرے پاس ہو، تم نے اپنے آپ کو اٹھا کر ایک ایسی جگہ پہ ڈال دیا، تم ظالم ہو اور تم جاہل ہو، تمہیں تو پتہ ہی نہیں، تم سمجھ رہے ہو یہ دوبارہ جتھے میں جائے کام کرو گے. اب میں تمہیں لگاؤں گا پتہ، اب میں تمہیں علیحدہ علیحدہ بھیجوں گا، علیحدہ علیحدہ فیملی میں بھیجوں گا. سورہ بقرہ دوسری سورہ کی 30ویں آیت ہے، اس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے انسان کو دنیا میں بھیجا ہے میرا خلیفہ، میرا نمائندہ. ہمارا جو مقصد ہے وہ جیسے میں سورہ اصل میں بتایا تھا 103 سورت کی 3 آیت میں، ہمیں اللہ پر ایمان لانا ہے، اچھائی کے کام کرنے ہیں، علم حاصل کرنا ہے اور دوسروں کو بتانا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر صبر بھی کرنا ہے، دوسرے صبر کی ترغیب کرنی ہے. اور جو صرف یہ لوگ ہی جنت میں جائیں گے. اللہ نے شرط لگا دی، جو یہ کام نہیں کرے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا، یہ شرط ہے، یہ فارمولہ اللہ نے بتایا. اس کے بغیر کہتے ہیں وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. ایسی مثال ہے کہ جیسے میں بوری ہے اس میں چاول بھر دوں اوپر تک اور میں بند کرنے لگا ہوں اس کو اور چند چاول نیچے گر گئے، ٹھیک ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں جو بوری ہے نا، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو پوری بوری بھری ہوئی ہے سب کے سب انسان دوزخ میں جائیں گے، صرف وہ چند دانے جو نیچے گر گئے نا، صرف وہ جنت میں جائیں گے. جو ایمان لاتے ہیں، اچھائی کے کام کرتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، حق کے اوپر دوسروں کو بھی کہتے ہیں تم بھی پڑھائی کرو، اللہ کی چیزوں کی طرف آؤ، اور جو صبر پھر کہتے ہیں صبر کرو، ٹھیک ہے. اچھا خیر، ہم ذکریہ کا بتایا تھا کہ وہ جب انہوں نے منت مانگی نا عمران نے کہ یار ہمارا لڑکا ہوگا تم تجھے وقف کر دیں گے، تیرے پروجیکٹ کرے گا. تو یہ مطلب تھا ان کا کہ تیرا نمائندہ بنے گا، تیرے کام کرے گا، جس کے لیے ہمیں یہاں پہ بھیجا ہے دنیا میں، ٹھیک ہے. اور اللہ نے بھی یہ بول دیا کہ تمہیں صرف اس دنیا تک نہیں روکے، تم اور پلانٹس میں بھی جاؤ گے. وہاں پہ ارد کا ورڈ ہے، ارد کا مطلب ہے کہ ہم دوسرے پلانٹس میں بھی جائیں گے. ارد ہوتا ہے زمین، جیسی زمینیں ہیں نا جہاں پہ پاؤں رکھ کے چلتے ہیں. اگر آپ چاند پہ جائیں گے اس کی بھی زمین ہے، مریخ پہ جائیں گے اس کی بھی زمین ہے. تو اللہ یہ بھی بتا رہا ہے کہ تمہیں میں نے زمینوں پہ بھیجا ہے، وہ میں فیوچر کے بارے میں. اس سے قرآن میں آپ کو ایسی چیزیں دانگ رہ جائے گی کیا کیا اللہ تعالیٰ کا تمہیں میں خلیفہ تو ارد بنا رہا ہوں. خلیفہ تو دنیا نہیں کہا، اس زمین کا نام ہے دنیا قرآن میں. ارد کا مطلب ہے ایسے پلانٹس جہاں پر آپ چل سکتے ہیں. تو وہ میں فیوچر بتا رہا ہے کہ انسان آگے مارس پہ بھی جائے گا، مون پہ بھی جائے گا، مریخ پہ جائے گا. تو وہ تو انہوں نے مدد مانگی ہمارا بچہ ہوگا ہم تیرے لیے واک کریں گے. وہ لڑکے کب جاؤ گے؟ لڑکی حضرت مریم. تو انہوں نے کہا اب کیا کریں، ہمارے پاس ہو گئی لڑکی، ہمیں تو مدد مانگی تھی اللہ کے کام کرے گا. لڑکا تو باہر جا کے کام بھی کر سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے، اب یہ تو اندر ہی رہی. تو اللہ نے کہا جی مجھے پتا ہے ان کا کیا تھا، لیکن انہوں نے کہا چلو جو بھی ہم نے مدد مانگی اس پہ رہتے ہیں، اس لڑکی کو لے کے وقف کر دیتے ہیں. انہوں نے چچا سے بات کی، چچا تھے اس کے ذکریہ تھے، یہ انکل تھے یا چچا جو بھی تھے نا. تو ذکریہ نے کہا تمہیں مدد مانگی تو اس لڑکی کو نے گھر میں نا ایک جگہ پہ نا ادھر ہی رہے گی، کوئی بھی نہیں وہاں آ جائے گا. منت کے مطلب ہے کہ کوئی انسان اس تک نہ پہنچے، تو یہاں پہ پلے بڑھے گی. تو ایک دن ذکریہ وہاں پہ گئے تو بچی ہو گئی 11-12 سال کی. تو وہاں پہ تو وہاں کھانا، کپڑے، پتہ نہیں کیا کچھ پڑا ہوا تھا، اچھی سامان. وہ کہنے گیا باہر سے میں نے دروازے لاک کیے تھے، اندر پاس بیٹے تمہارے پاس سارا کچھ کہاں سے آ گیا؟ تو انہوں نے کہا یہ تو میرے رب کی طرف سے ہے، حاذا من فضل ربی، میرے رب کا فضل ہے. وہ کا رب، اوہو رب. انہوں نے کہا مجھے اولاد نہیں ہے تو میں اللہ تعالیٰ سے رب سے نا میں دعا کرتا ہوں اولاد کی. تو انہوں نے دعا مانگی، مجھے پوری دعا نہیں پتہ لیکن سٹارٹ وہ ویسے ہی ہوتی ہے جیسے ہم نے 18ویں سورہ کی 10ویں آیت پڑھی تھی نا، ربنا آتنا من لدنک. یہ بھی ویسے ہی ہے، ربنا آتنا من لدنک، رب مجھے اپنی طرف سے ایک اولاد دے، ٹھیک ہے. یہ انہوں نے دعا مانگی. تو جواب میں کیا ملنا چاہیے؟ کہنا چاہیے ہاں تجھے اولاد دیتے ہیں نہیں دیتے ہیں نا. آگے سے ان کا جواب سنیں. اللہ تعالیٰ فوراً ہی فرشتے آ گئے، کہتے ہیں جی مبارک ہو آپ کو، اللہ تعالیٰ ہم بشارت دینے آئے ہیں، آپ کو ایک لڑکا ہوگا، وہ نبی ہوگا، رسول ہوگا. وہ جب بات کرے گا نا تو لوگ دیوانے ہو جائیں گے اس کی بات پہ، باتیں کرے گا، منہ کھولے گا، لوگ دیوانے ہو جائیں گے. پھر اللہ اس کو سنت بھی دے گا. سنت کا مطلب اس کا اپنا ایک طریقہ کار ہوگا، لوگ اس کو خاص اس کا اسٹائل ہوگا جسے اس کو فالو کریں گے. ذہین بھی بہت ہوگا، وہ انٹیلیجنٹ بھی بہت ہوگا، دین کے پر بھی صالحین میں سے ہوگا وہ. اور اس کا نام یہ یا ہوگا، ٹھیک ہے.
मतलब उन्होंने एक चीज़ मांगी, उन्होंने पूरी लिस्ट ही दे दी। मैं आपको रब की पावर बता रहा हूँ, रब के ऊपर मैं फोकस कर रहा हूँ। मुझे कोई और नाम ऐसा नहीं नज़र आया जिसमें वो ये नाम अल्लाह की दुखती रह गया। अगर आप ये नाम पढ़े ना और दुआएं पढ़े, कायनात हिला देता है। बस अगर ये कुछ मैसेज समझे, और ये बात कि यार कुरान के साथ हमने जुड़ना है, कुरान का वो मकसद, बस एक अपने पे चैलेंज रख लें कि भाई मैं, कोई भी बंदा मेरे सामने आ जाए, मुझे इस जुमले से आगे मैंने जाना नहीं है जब तक कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मुझे इसका मतलब नहीं बताते। मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं। ये है असल मौजा, और यही वो चीज़ें हैं। अगर आप ये करते हैं ना, फिर आप देख रहे हैं आपका अल्लाह ताला ने ऐसे सीना खोल देगा, आगे दिमाग खोल देगा, आपके बच्चों को खोल देगा, आपका सब कुछ खोल देगा अल्लाह ताला। आपकी सोचों से भी बाहर है। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। और अल्लाह ताला मुझे अमल करने की तौफीक दे। आमीन आमीन। सबको मतलब इसी चीज़ इल्म में, अमल में इजाफा फरमाए, या बरकतें दे। आपकी औलाद को अल्लाह ताला सेहत वाली खुशियों वाली ज़िंदगी दे, अपनी दुनिया आखिरत में कामयाब करे। बहुत शुक्रिया। 1 hour later. जी अल्हम्दुलिल्लाह बहरे टाउन पहुँच गए हैं, और पेट्रोल डलवाना था तो अटक का पंप सामने आ गया है। अभी यहाँ से पेट्रोल डलवाते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये पास ही था बिल्कुल पेट्रोल पंप। तो अब हम पहुँच गए हैं पेट्रोल पंप पे, और पेट्रोल डलवाते हैं यहाँ से बहरे टाउन के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह जी 2020 रुपये का पेट्रोल डलवा रही है। जब भी आपने भी डलवाना है तो 10-20 रुपये ऊपर रख के डलवाया करें। ये पानी कहाँ से आया है भाई, ये कहाँ से आया पानी, समझ से बाहर है। चलो अच्छा तो गाइस अभी मैं पहुंच गया हूँ बहरे टाउन, और अल्हम्दुलिल्लाह राइड बहुत अच्छी राइड थी, जो कि डिवाइन गार्डन से भी बहरे टाउन में लेके आया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी प्यारी और इतनी अच्छी बातें की हैं, आपके साथ मैंने शेयर भी की हैं। तो अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए, उनके रिज़्क़ के हाल में बढ़कर अता फरमाए। और बहुत ही अच्छे इंसान थे, उनका नंबर भी हमने एक्सचेंज कर लिया एक दूसरे से। तो अल्लाह ताला उन्हें जज़ा दे, उनके इल्म में माल में बढ़कर अता फरमाए, और हमारे इल्म में अल्लाह ताला इजाफा फरमाए, और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हम सब का रब एक ही है बेशक, तो हमारा रब सबको नवाजने वाला है, अल्लाह ताला सबको नवाजेगा इंशाल्लाह। तो बड़ा अच्छा लगा जी मिलके, और बड़ा अच्छा लगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी यहाँ पे हम बहरे टाउन आ गए हैं। तो पहली राइड हमने डिवाइन गार्डन उतारी थी, दूसरी राइड हमने बहरे टाउन उतारी है, अब तीसरी राइड का वेट करने लगे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करे पेट्रोल डलवा लिया है और अच्छी सी राइड मिले, और इन ट्रेन वाले को पैसे भी भेजने हैं अभी, तो वो पैसे भेजते हैं सबसे पहले। गाइस अल्हम्दुलिल्लाह जी राइड जो है वो, मैं एक शीशा ऊपर कर लूँ। तो बहरे टाउन से अल्हम्दुलिल्लाह हमें राइड मिली थी गुलबर्ग की, और गुलबर्ग में हमने अभी राइड ड्रॉप की है। उससे पहले जो है वो थोड़ी सी ट्रैफिक जैम हो गई थी, वो आपको मैं दिखा देता हूँ। और राइड को जो बहुत ज़्यादा जल्दी थी, जिसकी वजह से ना ऐसा हुआ कि उनको इतनी जल्दी थी कि गेस्ट उनके आए हुए थे सिंगापुर से, गूगल के गेस्ट आए हुए थे उनके, 35 लोग आए हुए थे, और ये भाई बहरे टाउन से उधर जा रहे थे। तो वो व्लॉग में नहीं आए क्योंकि उनकी जल्दी काफ़ी थी, और फिर उन्होंने पहुंचना था, वहाँ पे वेट कर रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो अभी उनको ड्रॉप किया है, तो बड़े खुश हुए भाई भी। तो हाँ जी, तो गाइस इतने में मुझे घर से कॉल आती है, और जो है मुझे कॉल ये आती है कि आपका पर्स जो है वो मिल गया हुआ है। मुझे इतनी खुशी होती है गाइस, मैं बता नहीं सकता आपको। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पर्स मिल गया है, क्योंकि उसमें इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। उसमें मेरा कार्ड भी था, ID कार्ड भी था, गाड़ी का कार्ड था, लाइसेंस था, कंपनी कार्ड भी था, बहुत सी चीज़ें थी गाइस उसके अंदर। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पर्स मिल गया। पहुँचने से पहले हमें ये खुशखबरी मिलती है, और उन्हें हमने यहाँ पे ड्रॉप किया, और मोम की कॉल आई हुई थी, उन्हें जल्दी भी थी, और हम ना मैप में देखा था तो हम आगे निकलने लगे थे। एकदम मेरी नज़र पड़ी राइट साइड पे, उन्होंने सॉल्ट एंड पेपर जाना था। तो फिर वहाँ पे मैंने ना उस टाइम मैंने मोम को कहा कि रुको मोम, मैं ज़रा ड्रॉप कर दूँ राइड को। फिर मैंने राइड ड्रॉप किया अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी अर्निंग हुई है, शुक्र अल्लाह का। और पेट्रोल भी हमने डलवा लिया, रिटर्न ड्राइव वालों को भी सेंड कर दिया, शुक्र अल्लाह का, अच्छी अर्निंग होगी। बस अब यहाँ से घर की तरफ की राइड देखते हैं, और बड़ी राइडें आज हमने उठाई हैं। पहले हम गए जी डिवाइन गार्डन, वहाँ से बहरे टाउन से अब गुलबर्ग। अब यहाँ से देखें किधर की राइड मिलती है। यार अभी मैंने राइड उतारी है ठोकर वेस्टवुड कॉलोनी के पास, और उसके बाद मेरी राइड आई थी डेवोस से, और अभी मैं वेट कर रहा हूँ, और कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहा, कुछ नहीं हो रहा यार। ठोकर से इन्होंने जॉर्ज टाउन जाना, मैं कॉल कर रहा हूँ, कॉल भी नहीं पिक कर रहे। अभी वेट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने उसकी साइड पे जाना है। दुआ करें यार वो कॉल वगैरह पिक कर लें, और जो है वो आ जाए, ताकि मैं उनको लेके वहाँ पे चला जाऊँ।